فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے۔ قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم فیض رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں، اور سب سے پہلے تمام ناظرین کو ہماری طرف سے، چشتی میڈیا کی تمام ٹیم کی طرف سے رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں، اور خالق ارض و سما کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں عطا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت ہمارے شامل حال رکھے، اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو ہمارے آج کے عظیم مہمان شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء، فخر المدرسین، تصویر پیر ابو الفیض حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر سرکار، مفتی و محتمم دارالعلوم چشتی رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ سے ہم کچھ عرض کریں گے اور ہمیں وہ بتائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، ہماری اصلاح فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے محترم المقام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بزمی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور وہ ہمیں نعتیہ کلام سنائیں گے۔ اور سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بزمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ سبحان اللہ۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے جان ڈالی
نے ایک بنایا تجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا سبحان اللہ۔ یہ کلام میرے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ کا ماشاءاللہ یہ حقیقت میں حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے اور مقطع میں آپ بہت پیارا خیال بیان فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمیں ہے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابر وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش فرمایا اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے آغاز فرمایا تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے شیخ کامل کی طرف تو سب سے پہلے ہم عرض کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے فضائل کے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر اس نے رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائی اور برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ وہ جلوگر ہو چکا ہے کہ جس کی ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرما کے اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کے بخش دوں اس کے گناہ غلطیاں معاف فرما دوں ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ میں اس کو اپنی رحمت سے مغفرت سے نوازوں تو جو لوگ رمضان المبارک روزہ رکھتے ہیں اور رات نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دامن سوال دراز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کے کئی معنی بنتے ہیں جن میں سے دو معنی میں یہاں پر عرض کروں گا ایک تو یہ ہے کہ بڑی مدت کے بعد جب بارشیں رک جاتی ہیں تو درختوں کے پتے ہوائیں چلتی ہیں درختوں کے پتوں پر ہوائیں گرد و غبار پھیلا دیتی ہیں اور وہ پتوں پر گرد و غبار جم جاتا ہے پہاڑوں پر مٹی جم جاتی ہے
لیکن جب بڑی مدت کے بعد موسلادھار بارش ہوتی ہے، پہاڑ بھی گرد و غبار سے صاف ہو جاتے ہیں، پتے بھی گرد و غبار سے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس مناسبت سے رمضان کا معنی یہ ہوگا کہ 11 مہینوں کی ہم پر جو گرد و غبار ہے ہمارے دلوں پر اور ہمارے نامہ اعمال پر گرد و غبار جم چکی ہے، تو رمضان المبارک کا ایک مہینہ رب نے ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیا ہے کہ اس میں اس کی رحمتوں کی، اس کی کرم کی، اس کی بخششوں کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، تو دل بھی صاف ہو جاتے ہیں، دماغ بھی صاف ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا معنی لغوی اعتبار سے حین ترمد الفصال، جب شدت کی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے تو جانور تاکہ اونٹوں کے بچے بھی سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں، گرمی شدید ہوتی ہے، خاص طور پر دوپہر کے وقت موسم بھی گرم ہو، دوپہر بھی ہو تو گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو پھر وہ سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اونٹوں کے بچے، دوسرے جانور درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں۔ تو جب انسان نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے، جس پر گناہوں کی شدت اس قدر ہو چکی ہوتی ہے کہ جس طرح گرمی کی شدت ہوتی ہے، اس طرح گناہ گاروں پر ندامت اور شرمندگی کی جو گرمی ہوتی ہے، اور جب قیامت کا تصور کرتا ہے تو پھر اس کا جسم لرزنے لگتا ہے خوف الہی کی وجہ سے۔ اللہ۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں کے سائے کا مہینہ ہے، تو جب درخت کے سائے کی طرح رمضان کے سائے میں جب تراویح پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت و زیارت کرنے والے، روزہ رکھنے والے رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوتا ہے، تو اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا، من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کی، قیام رمضان سے مراد نماز تراویح جو کہ 20 رکعت ہیں، جس نے نماز تراویح ادا کی، سینے میں ایمان بھی ہو، ثواب کی نیت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ بھی ہے، تو الحمدللہ رمضان بھی اور قرآن بھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک میں نزول قرآن کی نسبت بھی شامل ہے، لہذا قرآن اور رمضان یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اور رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں وہ رات جس کو لیلۃ القدر فرمایا گیا، اس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یک وقت اتارا گیا۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ نزول قرآن کی جو حیثیت و اہمیت ہے وہ اس آیت کریمہ سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کی برکتیں بھی ہوں، قرآن کی برکتیں بھی ہوں، تو امت مسلمہ علیہ الصلوۃ والسلام، امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ مالا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اس رمضان میں عبادت و ریاضت کرنے والا محروم نہیں رہتا، وہ قرآن کی برکتیں بھی حاصل کرتا ہے، رمضان کی برکتیں بھی حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لاجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے
رمضان اللہ کا مہینہ، جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں پورے عروج پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو پھر وہ بدبخت ہے کہ جو رمضان مبارک کی قدر نہ کرے، اور وہ خوش قسمت ہے جو روزہ بھی رکھے، نماز تراویح بھی ادا کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اور قرآن پاک کی تلاوت و زیارت سے اپنی آنکھوں کو، دل دماغ کو وہ منور کرے۔ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ سبحان۔ تو ہمارے پاس اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے 2 سوالات پہنچے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ بعض لوگ جب لیٹ اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی کھانا کھا لیں تاکہ ہم روزہ رکھ لیں، تو اذان کے دوران بھی، فجر کی اذان کے دوران بھی وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اذان کے درمیان کھا لینے سے روزہ ہو جاتا ہے، تو کیا ان کا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس کے لیے بات صورتحال واضح ہے کہ اختتام سحری، یہ چیز قابل غور ہے کہ ایک چیز ہے اختتام سحری اور ایک ہے اذان فجر۔ کئی لوگ بے علمی کی وجہ سے اختتام سحری اور اذان کا ٹائم یہ ایک چیز ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ سحری ہوتی ہے پو پھوٹنے سے پہلے پہلے۔ پو پھوٹ جائے تو سحری ختم، لیکن اذان کب پڑی جائے گی؟ اذان فجر کی اس وقت پڑی جائے گی جب فجر کا ٹائم شروع ہوگا۔ فجر کی اذان فجر کے وقت، لیکن سحری پو پھٹنے سے پہلے سحری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اور فجر کی جو اذان ہے جب یہ فجر کے ٹائم میں ہوتی ہے تو فجر کے ٹائم میں جو کھانا کا ایک لقمہ بھی کھا لے گا، پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں جو حکم ہے وہ اسی طرح ہے کہ پو پھوٹتے وقت سحری ختم، لیکن فجر کی اذان میں اور اختتام سحری میں وقفہ رکھا جاتا ہے۔ تو اختتام سحری کا اعلان پہلے کیا جاتا ہے، فجر کی اذان فجر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، لہذا فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب روزہ رکھنے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اذان کے دوران اگر کوئی کھانا کھائے گا، پانی پیے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ سارا دن بھوکے رہتے ہیں روزے کی نیت سے، لیکن ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن ان کی سارے دن کی محنت ضائع گئی، سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی ہیں جو اذان کے دوران کھانا کھا لیتے ہیں، لہذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پو پھوٹتی ہے، اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اختتام سحری کا اعلان الگ چیز ہے، فجر کی اذان ایک الگ چیز ہے۔ جو فجر کے دوران اذان کے دوران کھائے گا پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہم چھوٹی سی بے احتیاطی کی وجہ سے اپنے سارے دن کی محنت کو ضائع نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ میں صرف میرا یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر غور و فکر کا مادہ ہے۔ حضرات گرامی، غروب آفتاب اور چیز ہے اور وقت افطار اور چیز ہے۔ غروب آفتاب اور چیز ہے۔ رب العزت نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات آنے تک۔ سورج کا کنارہ غائب ہو جانا یہ رات نہیں ہے، رات تاریکی کا نام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس آیت کریمہ کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی۔ لٹپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ادبر النہار من ہاہنا، سرکار نے مغرب کی طرف اشارہ فرمایا تو فرمایا کہ جب سورج اس سائڈ سے چلا جائے، پھر مغرب کی طرف مشرق کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا کہ جاء اللیل من ہاہنا،
इस तरफ से रात का अंधेरा आना शुरू हो जाए तो वक्त इफ्तार हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अक्सर लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि बस फजर की सूरज का जो किनारा है आखिरी वो गरूब हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया तो वो इफ्तार का वक्त है। वो भी अपने सारे दिन की मेहनत को ज़ाया कर देते हैं। जो सिर्फ सूरज का आखिरी किनारा गायब होने पर इफ्तार कर लेते हैं उनके रोजे की सारे दिन की मेहनत ज़ाया जाती है। उनको सवाए भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि शरीयत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या रब का कुरान है। बेशक कुरान पाक में है कि सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, ये नहीं फरमाया कि सुम्मा अतिम्मु सियामा इला गुरूबि शम्स, सूरज गुरूब होने तक रोजा पूरा करो, नहीं। क्योंकि सूरज का गुरूब होना, आखिरी किनारा गायब हो जाना, ये वक्त इफ्तार नहीं है। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया इधर से दिन चला जाए, सूरज चला जाए और इधर से मशरक की तरफ से रात का अंधेरा छुपाना शुरू हो जाए, फ़कत अफ्तर स्वाइम, तो फिर रोजेदार के लिए इफ्तार का टाइम हो गया। लिहाजा इस बारे में अमूमन बेहतियाती बरती जाती है। तो थोड़ी सी बेहतियाती या 2-4 मिनट के इंतज़ार के लिए हम अपना रोज़ा ज़ाया कर बैठते हैं, सारे दिन की जो मेहनत है वो चली जाती है। तो नबी पाक ने उसके बारे में ये फरमाया है कि कुछ आदमी रोज़ा रखते हैं, भूख और प्यास के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, यानी रोज़ा नहीं होता, ना रोज़े का सवाब होता है। अपने वहम गुमान में वो सोचते हैं हमारा हो गया है। कैसे हो गया? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के खिलाफ हो रहा है तो रोज़ा कैसे हो गया? तो इसलिए गरूब आफ्ताब, इस फिक्रे पर गौर करें कि गरूब आफ्ताब वक्त इफ्तार नहीं है। नबी पाक का फरमान जो है उसमें पूरी वजाहत कर दी गई कि दिन इधर से चला जाए, रात इधर से आना शुरू हो जाए। जब आसमान पर हल्की सी स्याही आना शुरू हो जाए मशरक की तरफ, तो फिर इफ्तार का टाइम हो जाता है। तो अगर इस बारे में मसला किसी को समझ ना आए तो फिर वो बाद में सवाल कर सकता है। वजाहत इसमें हो गई कि गुरूब आफ्ताब ये वक्त इफ्तार नहीं है, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि इधर से रात आना शुरू हो जाए, रात की तारीकी और स्याही आसमान पर नमूदार हो जाए तो इफ्तार का टाइम होता है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और चिश्ती मीडिया के जनाब हाफिज मुजम्मल हुसैन साहब चिश्ती और इनकी टीम, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने रमज़ान अल मुबारक के इन मुक़द्दस अय्याम में हमारी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त फरमाया। जनाब ज़ैगम अब्बास साहब कादरी, जनाब हाफिज मुजम्मल हुसैन साहब चिश्ती और इनकी टीम, ये इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और बारावर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।